بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے آرٹیفیشل سیٹلائٹ۔ آرٹیفیشل سیٹلائٹ یا مصنوعی سیٹلائٹ سے کیا مراد ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ سے کیا مراد ہے۔ این آبجیکٹ دیٹ ریوالو اراؤنڈ اے پلینٹ، کوئی بھی آبجیکٹ جو کسی بھی پلینٹ کے گرد ریوالو کرتا ہو، اس آبجیکٹ کو ہم نام دیتے ہیں سیٹلائٹ کا۔ یہاں پر وہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ مون ریوالو اراؤنڈ دا ارتھ، سو مون از نیچرل سیٹلائٹ آف دا ارتھ۔ کہتے ہیں کیونکہ مون جو ہے، چاند زمین کے گرد ریوالو کرتا ہے، گھومتا ہے، تو اس وجہ سے ہم مون کو نیچرل سیٹلائٹ کہہ سکتے ہیں ارتھ کا۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم آرٹیفیشل سیٹلائٹ کے بارے میں۔ سائنٹسٹ ہیو سینٹ مینی آبجیکٹ انٹو اسپیس، تو سائنسدانوں نے بہت سارے آبجیکٹ کو اسپیس میں، خلا میں بھیجا ہوا ہے۔ تو ان میں سے کچھ جو ہوتے ہیں زمین کے گرد ریوالو کرتے ہیں، تو انہی کو ہم نام دیتے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا۔ یعنی کہ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مین میڈ یا سائنٹسٹ میڈ جو بھی سیٹلائٹ ہوں گے جو انسان نے بنائے ہوئے ہیں، ان سیٹلائٹ کو، اور یہ زمین کے گرد ریوالو بھی کرتے ہیں، ایسے سیٹلائٹ کو ہم نام دیتے ہیں آرٹیفیشل سیٹلائٹ کا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم موو کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ جو ہے یہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس کے بہت زیادہ یوزز ہیں۔ تو اب اس کے یوزز یا اس کے پرپسز جو بھی ہیں، ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ most of the artificial satellite orbiting around the earth used for communication purposes. Artificial satellites carry instrument passenger to perform experiment in the space. اب یہاں پر اس کے دو مقاصد بتائے ہیں۔ پہلی بات کمیونیکیشن کے لیے، کمیونیکیشن مطلب ذرائع مواصلات کے لیے، پیغام رسانی کے لیے، فون کال کے لیے، آپ مختصر کہہ سکتے ہیں فون کال کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے، یا ان تمام مقاصد کے لیے جو ہم اپنا پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں، تو ہم ان تمام سیٹلائٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی سب سے عام مثال جو آپ لے سکتے ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس زونگ کمپنی ہے، وہ کسی اس کو ٹاور کے اوپر نہیں استعمال کیا جاتا، بلکہ اس کے سیٹلائٹ لگائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنا پیغام یا کمیونیکیشن پروسیس جتنا بھی ہوتا ہے، ہم اس سیٹلائٹ کی مدد سے ہی کر پاتے ہیں۔ تو یہ پہلا استعمال ہے اس کا، یا پہلا مقصد آپ اس کا کہہ سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا دوسرا یوز بتا رہے ہیں کہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کیری انسٹرومنٹ اور پیسنجر ٹو پرفارم ایکسپیریمنٹس ان دا اسپیس۔ اور کہتے ہیں اسپیس کے اندر کچھ ایسے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں جو ہم زمین کے اوپر نہیں کر سکتے، تو ان کا ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے ہمیں اسپیس میں جانا پڑتا ہے۔ تو اسپیس میں اس ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ہم سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر کافی سارے انسٹرومنٹ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی ایکسپیریمنٹ یا کوئی بھی انسٹرومنٹ آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ موو کرتے ہیں ہم۔ اب مزید اس کے یوزز کی طرف آتے ہیں کہ لارج نمبر آف آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہیو بین لانچڈ ان دا ڈفرینٹ آربٹ اراؤنڈ دا ارتھ۔ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد کے اندر سیٹلائٹس کو بھیجا گیا ہے جو کہ زمین کے گرد مختلف آربٹس کے اندر ریوالو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر ہر ایک کی جو آربٹ کا ٹائم ہے اس کے ایک چکر لگانے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر سیٹلائٹ کا جو بھی آربٹ ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ان میں ایک ایگزامپل دیتے ہیں کہ کمیونیکیشن سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں وہ 24 آورس کے اندر اپنا ایک چکر مکمل کرتے ہیں۔ اب کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ارتھ جو ہوتی ہے وہ بھی اپنا ایک پورا چکر، اپنی ایک روٹیشن 24 آور مطلب ایک پورے دن کے اندر اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ تو صاحب جو کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہوتے ہیں
وہ بھی اپنا زمین کے گرد ایک چکر مکمل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سیٹلائٹس ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ساکن مطلب رکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم جو ہمارے پاس ڈش اینٹینا ہوتے ہیں، ڈش اینٹینا کا کام کیا ہوتا ہے، وہ اس سیٹلائٹ سے سگنل کو ریسیو بھی کرتے ہیں اور سگنل کو بھیجتے بھی ہیں، یعنی کہ صحیح چینل دکھانے کے لیے، مختلف ممالک کے چینل دکھانے کے لیے آپ اس ڈش اینٹینا کا رخ ایک جانب پہ فکس کر دیتے ہیں۔ کیونکہ سیٹلائٹ جو ہوتے ہیں اپنی ہی جگہ پر رکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ارتھ جو ہے مسلسل ریوالو کر رہی ہے، لیکن ہمیں رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آرٹیفیشل سیٹلائٹس ہوتے ہیں وہ بھی زمین کے لحاظ سے اسٹیشنری ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ جیو اسٹیشنری، ان کا جو آربٹ ہوگا اس کو ہم نام دیں گے جیو اسٹیشنری آربٹ۔ یہاں پر کچھ انفارمیشن ہے جس کو آپ ایم سی کیوز کے لیے کر سکتے ہیں۔ جیو اسٹیشنری جو اس کی ہائٹ ہے وہ زمین سے تقریباً 42,300 کلومیٹر ہے اور اس کی ویلاسٹی زمین کے لحاظ سے 0 ہوگی۔ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ شارٹ کوشچن ہے، گلوبل پوزیشننگ سسٹم، یہ اس کو جی پی ایس کا نام دیا جاتا ہے۔ اب جی پی ایس جو ہوتا ہے یہ کسی بھی آبجیکٹ کی ہمیں پوزیشن کے بارے میں بتاتا ہے، وہ آبجیکٹ چاہے زمین پر ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے ہوا میں موجود ہو۔ تو یہاں پر یہ ایم سی کیوز بن سکتا ہے، جی پی ایس کنسسٹ آف 24 ارتھ اور دیز، یعنی کہ اس کے اندر تقریباً 24 سیٹلائٹس ہوتے ہیں اور اس کی سپیڈ جو ہوتی ہے دیز سیٹلائٹس ریوالو اراؤنڈ ارتھ ٹوائس اے ڈے، یعنی کہ ایک دن میں 2 مرتبہ چکر لگا لیتے ہیں اور ان کی رفتار ہوتی ہے 3.87 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حوالے سے۔ تو ان کو بھی آپ نے شارٹ کوشچن میں تیار کر لینا ہے۔ اور جو ہمارے پاس آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے یہ بھی شارٹ کوشچن اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔